اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ سورہ الانفال اور سورہ التوبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ لکھا جانا یہ کیا ہے؟ دراصل ان کے تسلسل کو قائم رکھنے کی وجہ سے تاکہ دونوں صورتیں تسلسل کے ساتھ بھی نظر آئیں اور الگ الگ بھی نظر آئیں، یہ ایک موقف ہے جو بہت سارے مفکرین اور علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ ایسا ہے کہ جب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ صورتوں کے الگ الگ نام، اسی طرح آیتوں کے الگ الگ نمبر، 30 پاروں کی تقسیم اور پاروں کے نام، یہ محض حفاظ نے تلاوت کی غرض سے آسانی کے لیے ایسا کیا ہے انہوں نے۔ تو جب ایسا ہوا تھا تو پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ الگ الگ صورتیں لگ بھی رہی تھی اور نہیں بھی لگ رہی تھی، تو اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا تاکہ یہ الگ الگ بھی نظر آئیں اور اس کا تسلسل بھی برقرار رہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن ایز اے ہول تو ایک تعلیم ہے، شروع سے لے کے آخر تک ایک مربوط کتاب ہے۔ اس میں کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورت یا کوئی بھی رکوع ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ سورت کی پہلی آیت ہے اور بعض کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سورت کے پہلے اس کا آنا آیت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تبرک کے طور پہ لکھی جاتی ہے، تو یہ بھی صحیح بات ہے۔ دونوں موقف اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ الفاظ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل من اللہ ہیں، وہی ہیں۔ سورۃ النمل 27/30 میں یہ آیت آتی ہے۔ بسم اللہ میں حرف بے کے متعدد معنوں میں سے موضوع، مفہوم اور مضمون کے لحاظ سے مقصد اور غایت، یہ دو اہم معنی ہیں۔ یعنی بے کے معنی تو ویسے بہت سارے لیے گئے ہیں، لیکن غایت اور مقصد یہ بھی معنی اس کے ہیں اور بہت اہم ہیں اور جو یہاں فٹ ہوتے ہیں۔ بے کے ساتھ اسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جسے اللہ کہتے ہیں۔ باقی تمام اللہ کے صفات ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام آتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اسم کے مادے کے لحاظ سے صفت کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم آتا ہے، یعنی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے۔ چونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت برتر از خیال، قیاس، گمان، وہم ہے، لہٰذا ان صفات خداوندی جو اسماء الحسنی کہلاتی ہیں، ان سے خدا کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے۔ لہٰذا بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی ان صفات کے مقصد کی خاطر یا ان صفات کی غرض کی خاطر میں یہ کام شروع کر رہا ہوں یا یہ کام شروع کیا جاتا ہے۔ پھر دو لفظ ہیں الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ کے دو اسماء اور دو صفات ہیں، یعنی جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کے بعد جو کچھ کہا اور کیا جائے گا، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کی صفات رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو جائے اور ان کی نمود ہو جائے، اور مخصوص طور پر رحمانیت اور رحیم کی صفات بروئے کار آ جائیں۔ جب قرآن مجید کی صورت کے آغاز میں اس آیت کو خدا کی طرف منسوب
کر کے پڑھا جائے گا تو مفہوم یہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن صورت آیت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے، اور جب مسلمان اپنے کام کی ابتدا اس سے کرے تو مفہوم یہ ہوگا کہ میرے اس کام کا مقصد یہ ہے کہ میں خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو عملاً بروئے کار لا سکوں۔ خدا کی ان صفات کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ رحیم کا لفظ فعیل کے وزن پر ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی اس صفت کا ظہور التزاماً بتدریج اور مسلسل ہوتا چلا جائے۔ اس کے برعکس رحمان کا وزن فعلان پر ہے۔ علت اور معلول کی زنجیر میں دست قدرت مستثنیات کرتا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ رحیم جو ہے وہ فاعل کی وزن پر ہے، اور اس کی صفت کا ظہور التزاماً بتدریج و مسلسل ہونا جانا ایسا ہوتا ہے رحیم کے اندر، اور اس کے برعکس رحمان کا جو وزن ہے وہ فعلان پر ہے، یعنی علت اور معلول کی زنجیر میں دست قدرت مستثنیات کرتا ہے، اور انتظام کی کڑیاں چیخ اٹھتی ہیں، ارتقاء کا سلسلہ جست لگا کر طغرا سے پھاند کر ہنگامی طور پر آگے کی منزل میں جا پہنچتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو ریگولر ایک چیز چل رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے، ایک فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن جو ہوتا ہے، یعنی ایک زنجیر چین چل رہی ہے، اس میں کچھ زنجیریں جو چین یا کچھ وہ جو ہے باقی رہ جائیں، اور ایک دم چیز کسی اور شکل میں کچھ حصہ چھوڑ کر اور ایک نئی زنجیر میں چلی جائے۔ 23/12، 13 اور 14 میں تخلیق انسانی کی ابتدا جامد مادے سے ہوئی، پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا، نطفہ تولید کی نشو و نما ہوئی، پھر جونک کی شکل میں اختیار یہ کر گیا نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اس پر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پر گوشت کی تہ۔ اس طریقے تولید میں حیوان اور انسان کے جنین کی صورت یکساں ہے، یعنی یہاں تک تو حیوان اور انسان دونوں برابر ہیں۔ اس عمل کو خدا کی صفت رحیمیت کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی خدا کی صفت رحیمیت، یعنی ایسا عمل جو بتدریج ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس صفت رحیمیت میں یک لخت تبدیلی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اور ارتقاء طبعی نہیں ہوتا۔ 23/14 میں ہے کہ پھر خدا نے اسے ایک نئی جدید قسم کی مخلوق بنا دیا۔ یہ ہے فجائی ارتقاء، یعنی ایمرجنٹ ایولیوشن۔ اس کے تحت اس خلق جدید کو انسانی ذات سے بہرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی انسانی ذات مل جاتی ہے، جس کی خصوصیت انسان کی آزادی ہے، اس کی خود مختاری ہے اور اس کا ارادہ ہے۔ اگر اس ذات کو نشو و نما دی جائے تو یہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس فجائی ارتقاء کے لیے الرحمن کا لفظ آیا ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما متعدد ذرائع اسباب غذا سے ہوتی ہے، لیکن پیکر انسانی میں پنہاں ذات انسانی کی نشو و نما کے لیے قرآن کے اصول اقدار احکام دیے گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ ذرائع اسباب اور یہ ہے وہ غذا۔ 6/54 میں ہے کہ اس رحمت میں طبعی زندگی اور انسانی ذات دونوں کی نشو و نما کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے اللہ نے خود پر فرض قرار دے دیا ہے۔ یہ بات 6/54 میں کہی جاتی ہے کہ انسانی ذات کی اور انسان کی طبعی زندگی کے حوالے سے دونوں کی نشو و نما کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کی ان ذمہ داریوں کو میں نے اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ انسان کی طبعی زندگی کے سامان اور 96/5 اور جو انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، جس کے ذریعے علم بتدریج حاصل کیا جاتا ہے، اس گوشے میں اللہ کی صفت رحیمیت کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی جو طبعی زندگی ہے
اور 96/5 میں جو علم کی بات کی گئی ہے جو بتدریج حاصل کیا جاتا ہے، قلم سے سیکھا جاتا ہے، تو اس گوشے میں صفت رحیمیت کار فرما ہوتی ہے، لیکن وہی بھی ایک علم ہی ہوتی ہے جو انسان کے کسب اور ہنر کا نتیجہ تو نہیں ہوتی، جو 2/105 میں بتایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت کے پروگرام کے تحت کسی انسان کو اس رحمت اور وحی کے لیے مختص کر لیا جاتا ہے، یعنی کسی ایک شخصیت کو مختص کر لیا جاتا ہے کہ اس پر وحی نازل کی جاتی ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ 42/52 کے تحت کہ وہ اس سے قبل بالکل لا علم ہوتا ہے کہ کتاب کیا ہوتی ہے یا ایمان کسے کہتے ہیں، تو چونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی ریگولر بات تو ہے نہیں کہ وہ دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے وہ ہو جائے، یہ تو یک لخت ایمرجنٹ ایولیوشن کے تحت کوئی چیز ہوتی ہے، اچانک ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا عطا ہونا اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ آیت 55/1 اور 2 میں الرحمن کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے، جہاں پر یہ الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب یہ وحی نازل ہو چکتی ہے، یعنی یہ کام ہو جاتا ہے کہ وحی نازل ہو گئی، اس کے بعد آیت 17/82 میں ہے کہ یہ وحی جو صفت رحمانیت کا تقاضا تھی، اب اسے رحمت کہہ کر بتلایا گیا کہ اب اس وحی کے دروازے تمام مومنین کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا ہے، 21/107۔ تو یہ رحمانیت کے نتیجے میں جو صفت رحمانیت کے نتیجے میں جو وحی نازل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ رحیمیت کے درجے میں آ جاتی ہے جب لوگوں مومنین تک پہنچتی ہے، مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔